ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب اس کا 34 باب 11 تا 12 15 تا 17 آیت۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی خبر لیتا ہے جبکہ وہ اپنی آوارہ بھیڑوں کے درمیان ہو، اسی طرح میں بھی اپنی بھیڑوں کی خبر لوں گا اور ان کو ان تمام مقاموں سے چھڑا لاؤں گا جہاں وہ عبر اور تاریکی کے دن منتشر ہو گئی ہیں۔ میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا اور انہیں لٹاؤں گا، مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ تب میں کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں گا اور ہانکی ہوئی کو واپس لاؤں گا، اور ٹوٹی ہوئی کو باندھوں گا اور کمزور کو طاقت دوں گا، اور مضبوط کی حفاظت کروں گا اور اسے امتیاز سے چراؤں گا۔ اور تم، اے میری بھیڑو، مالک خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں بھیڑ اور بھیڑ کے مابین اور مینڈے اور بکرے کے درمیان انصاف کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھ کو بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، اور پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا؟ اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا؟ یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی۔
ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہیں گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے اور راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم لتوریہ سال کے آخری اتوار میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہم یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید منا رہے ہیں۔ یہ عید ہمیں مسیح خداوند یسوع بادشاہ کے اختیارات پر دھیان و گیان کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ پوپ پائس 11ویں نے 1921 میں اس عید کو باقاعدہ طور پر منانے کا اعلان کیا۔ وہ ان لوگوں کو یسوع کے اختیارات کی آگاہی دینا چاہتا تھا جو یسوع کے اختیارات کے انکاری تھے۔ آج کا دن اعلان کرنے کا دن ہے تاکہ امن، صلح، سلامتی کی بادشاہت کو فروغ ملے اور دائمی، ابدی اور ازلی بادشاہی کے تصور کو عام کیا جائے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج جب ہم کائنات کے بادشاہ یسوع المسیح کی عید منا رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جسے اس کے باپ نے شادمانی کے تیل سے بذات خود مسح کیا اور اسے ابدی کاہن اور کل کائنات کا بادشاہ مقرر کیا، اور ساری حکومتیں اور ریاستیں اس کے تابع کر دیں۔ یسوع کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ بادشاہ کون ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بادشاہ کا لفظ عام ہے۔ اس کے لیے دیگر اور الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے راجا، مہاراجا، قیصر، شاہ، شہنشاہ۔ یسوع المسیح جو کل کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے مختلف القابات استعمال کیے گئے ہیں جیسے ابن انسان، ابن داؤد، ایمینویل، چرواہا، خادم، برہ، المسیح، النبی اور مشیر کے الفاظ مسیح خداوند کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ مسیح خداوند کے بادشاہ ہونے کے حوالے سے بائبل مقدس میں کئی حوالہ جات جو کہ ہیں وہ مؤثر طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ پالوس رسول اپنے خطوط میں مسیح خداوند کو زمانوں کا اور بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ یوحنا اسے اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے، متی اسے یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اور یوحنا عارف اسے بادشاہوں کا بادشاہ، قوموں کا بادشاہ اور شاہان عالم کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک بادشاہ کے اختیارات کے حدود کا تعین کرنے کے لیے ہمیں سیموئیل نبی کی کتاب میں جانا پڑتا ہے کہ ایک بادشاہ کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بادشاہ کہلائے۔ سیموئیل نبی کی معرفت ہمیں اس بات سے آگاہی ملتی ہے کہ پہلے نمبر پر بادشاہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، جو انصاف کرے، جو رہائی دے، امن کو برقرار رکھے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا تعلق بادشاہ کی نسل سے ہو، وہ خدا کی طرف سے ہو اور مسح کیا ہوا ہو اور خدمت گزار ہو۔ یسوع ایک عجیب بادشاہ ہے، لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، لوگ اس کے ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں، اس بادشاہی سے انکاری ہے، لیکن وہ اپنے بادشاہ ہونے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا ہے، مگر خدا کی بادشاہی کا وہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے اور برملا کہتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔
نئے عہدنامہ میں بادشاہ کا لفظ کم اور بادشاہت کا لفظ بارہا استعمال کیا گیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یسوع بادشاہت کے قیام کا دعوے دار ہے۔ یسوع کی پیدائش پر ہی یسوع کے بادشاہ ہونے کا اعلان بادشاہوں کے ذریعے ہوا۔ اس بادشاہ کو تاج بھی عجیب قسم کا پہنایا گیا، اور وہ تاج بھی اس وقت پہنایا گیا جب وہ سب کچھ فتح کر لیتا ہے۔ یہ کانٹوں کا تاج اس کے بادشاہ ہونے کی معراج ہے، اس کی سرفرازی کی دلیل ہے اور اس کی وفاداری کا نشان ٹھہرتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ کتبہ اس وقت کی 3 معتبر زبانوں عبرانی، یونانی اور لاطینی زبان میں لکھا جاتا ہے تاکہ وہاں پر موجود ہر ایک شخص پڑھ لے۔ یہ تینوں زبانیں اس زمانے کی عظیم اور غالب نظریہ کی حامل رہی ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جب ان زبانوں کی صورت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یونانی اس وقت کی وہ زبان ہے جو علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور فلسفہ کی زبان ہے۔ لہذا یونانی زبان اپنی قلم رو میں کہہ رہی ہے کہ یسوع دنیا جہاں کے علم و ادب میں، دنیا جہاں کی تہذیبوں میں، دنیا جہاں کی ثقافتوں میں اور دنیا جہاں کے فلسفہ میں بادشاہ ہے۔ لاطینی اپنے وقت کی قانون اور حکومت اور قوم کی زبان ہے جو اصل میں نسل انسانی کی طاقتور ترین قوم ہے۔ لہذا دنیا کا ہر قانون، دنیا کی ہر حکومت، دنیا کی ہر قوم اور دنیا کی ہر نسل اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ یسوع علم و ادب میں بھی، قانون میں بھی، حکومتوں پر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے۔ عبرانی زبان بزرگان قوم کی زبان ہے، نبیوں کی مقدس زبان ہے۔ عبرانی میں یہ مترنم اور سنہری زبان ہے جس نے محسوسات کی چیزوں کو روح اور فلسفہ کے مشکل خیالات کو قالب دیا۔ لہذا الہامی مذہب کی زبان بھی پکار کہہ رہی ہے کہ یسوع یہاں بھی بادشاہ ہے جو اب تک رہے گا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، چنانچہ جب وہ وہاں لٹکا ہوا دم توڑ رہا تھا تو یہ حقیقت تھی کہ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اے یروشلم کے پھاٹکو، راجا کو اندر آنے دو، اور دوسرے پھاٹک سے بادشاہوں کو فتح کرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ گدھی کے بچے پر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آتا ہے اور صحیفوں کو کاملیت بخشتا ہے، انسان کے جذبہ انتقام کو خدا کی محبت میں بدل دیتا ہے اور انبیاء کی پیشنگوئیوں کو پورا کر دیتا ہے، نبوتوں کو اوج کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور بطور بادشاہ وہ اپنے منشور کا اعلان کرتے ہوئے ایک نئی بشریت کا آغاز کرتا ہے جو محبت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یسوع کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ یسوع بادشاہ کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خادم بننے اور چھوٹا بننے میں زیادہ عزت اور وقار ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں سے بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم چودھری بننا چاہتے ہیں، ہم کونسلر بننا چاہتے ہیں، ہم پردھان بننا چاہتے ہیں، یا اس سماج اور معاشرے میں با اختیار بننے کے خواہاں رہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنی بادشاہی میں داخلہ کی دعوت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں۔ کلیسیا میں رضاکار خادم اور مخصوص خادم اس بات کو اپنی زندگی میں چیلنج سمجھیں کہ بادشاہت کے فروغ کے لیے کام کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور اس بادشاہت کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے، اور پھر جب ہم خادم اور خدمت کے مقام پر پہنچ جائیں گے تو ایک آواز آئے گی، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے،
اسے میراث میں لے لو۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ گڈ مارننگ پیارے بھائی اور بہنوں، میں ہوں آپ کا اپنا خادم فادر افتخار مونوپی۔ آپ تھیولوجیکل کیفے یوٹیوب چینل کو پسند کر رہے ہیں، جس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جس میں آپ اپنے خداوند کا پیغام سنتے ہیں، اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، اور اس پر اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا، اپنے سوالات پوچھیے گا، تاکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس بار ہم ایڈونٹ سیزن پر سیمینار جو کہ ہے وہ نہیں کر رہے، لیکن یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو ایڈونٹ اینڈ سمبلزم پر ضرور فادر مارس کی معرفت گفتگو ملے گی۔ ہفتے کو انتظار کیجیے گا، شام 5 بجے ہفتے کے روز آپ لوگ فادر مارس کی گفتگو ایڈونٹ سیزن اور سمبلزم پر سن سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔